بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سوشل میڈیا کے دور کی نسل کو بتائیں کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور روزے کو روزہ کیوں کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی جو اہمیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں میں نے قرآن کو اتارا ہے۔ ھدی للناس، یہ انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، وبیناتی، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے کہ اس میں پروردگار عالم نے کس طرح اس مبارک، متبرک اور مقدس مہینہ کا تعارف کروایا ہے۔ یہ 12 مہینوں میں، 12 قمری اسلامی مہینوں میں واحد اسلامی مہینہ ہے کہ جس کا نام لے کر خالق کائنات نے اس کا تعارف کروایا ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ تو تھا قرآنی حوالے سے اس مہینے کا تعارف۔ تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح کے گفتگو کے آغاز میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اور انتہائی اہم نقطہ اور اہم پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ جو رمضان ہے یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، تو کوئی بھی مسلمان فقط رمضان نہ کہے، اگر وہ کہتا ہے تو اسے صدقہ دینا پڑے گا اور ایک دن کا روزہ بطور کفارہ رکھنا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ صرف ہم عام روٹین کی گفتگو میں، روزمرہ کی گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، رمضان کی یہ بات، رمضان کی وہ بات۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اس پر دلیل کیا ہے کہ اس کو رمضان نہیں کہنا؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 185 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ شہر رمضان، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام لینے سے پہلے لفظ شہر استعمال کیا ہے، یعنی کہ مہینہ، تو اس بات سے اس پہلو کی طرف اشارہ قرآن کی اس آیت کی روح سے موجود ہے کہ اس کو فقط رمضان نہیں کہنا بلکہ ماہ رمضان کہنا ہے۔ اور اگر کوئی غلطی سے یا لا علمی کی وجہ سے کہہ دیتا ہے تو اس پر صدقہ دینا بھی واجب ہے اور کفارے کے طور پر وہ ایک دن کا روزہ بھی رکھے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس کے معنی کی طرف کہ اس کا معنی کیا ہے۔ رمضان جو لفظ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو مادہ ہے، وہ لفظ رمز ہے۔ اور رمز کا جو لغت میں ماہرین لغت نے جو معنی درج کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ موسم خزاں کی وہ بارش جس کے برسنے سے زمین پر سے گرد و غبار وہ اڑ جائے اور فرش جو ہے، جو زمین ہے، وہ صاف اور شفاف ہو جائے، اسے رمز کہتے ہیں۔ بعین ہی
माह रमज़ान की बरकत से इंसान के गुनाह भी इसी तरह धुल जाते हैं, इसी तरह उड़ जाते हैं, इसी तरह साफ़ और शफाफ हो जाते हैं, जिस तरह ख़ज़ां के मौसम की बारिश से ज़मीन साफ़ हो जाती है, इसी तरह इंसान की रूह जो गुनाहों की वजह से आलूदा हो चुकी होती है वो साफ़ हो जाती है। इस वजह से इसे माह रमज़ान का नाम दिया गया है। और आज की इस माह मुबारक रमज़ान के पैगाम का आखिरी नुक्ता वो क्या है कि रोज़े को रोज़ा क्यों कहते हैं। रोज़े को रोज़ा हम इसलिए कहते हैं कि तुलुए सुबह का नूर ज़ाहिर होने से लेकर रात की तारीकी तक, यानी कि सहर से लेकर इफ्तार तक इंसान खाने पीने से और लगवियात से रुका रहता है, इसलिए इसको रोज़ा कहते हैं। रोज़ा का माना है कि किसी चीज़ से रुके रहना, किसी चीज़ से बाज रहना। और लुगत में, डिक्शनरी में, अरबी डिक्शनरी में इसका एक और माना भी है। वो क्या है कि वो घोड़ा जो चलने फिरने से और घास खाने से रुका रहे, अरबी में भी उसे रोज़ा ही कहते हैं। तो क्योंकि इंसान अल्लाह के हुक्म से रोज़े की हालत में खाने पीने से और लगवियात से मुंह मोड़े रखता है, इसलिए इसे रोज़ा कहते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर उनकी रूह के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।